الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء هم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اس کائنات میں فاعل حقیقی وہ اللہ ہے سبحانہ و تعالی. کرنے والی ذات اس کائنات کی ایک ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی پر اللہ رب العزت کی ذات موجود. پھر کبھی ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ دنیا نہیں ہوگی، توڑ پھوڑ دی جائے گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات موجود ہوگی. اور اس درمیانی وقفے میں جو کائنات کا نقشہ سامنے آ رہا ہے، کائنات کے اس نقشے کو اللہ رب العزت اپنے امر سے چلا رہے ہیں، اپنے حکم سے چلا رہے ہیں. کہیں وہ فرشتوں کو استعمال کرتے ہیں اور کہیں وہ براہ راست حکم فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طائف والوں نے ظلم کیے تو اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا. پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال. آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے جس کے درمیان یہ طائف والے پس جائیں، اور کہیں اللہ رب العزت براہ راست حکم دے دیا آگ کو کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. فرشتے کو استعمال نہیں کیا. تو پوری کائنات دراصل اللہ کے ارادے کے اوپر چلتی ہے. کہیں وہ فرشتوں کا نظام استعمال کر لیتے ہیں اور کہیں وہ براہ راست حکم دیتے ہیں. لیکن چونکہ نہ اللہ کا فرشتہ اس کا نظام نظر آتا ہے. اچھا بھائی خواتین میں آواز کم ہے. اچھا کیا ہم نے بتا دیا. تو کہیں اللہ براہ راست حکم دے رہے ہیں، کہیں فرشتوں کا نظام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. آپ کو یاد ہوگا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں کہ 2-3 ہفتے ہو گئے اس بات کو کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ باطل نے ایک بڑا ستم اور ظلم
اس انسانیت پہ یہ کیا ہے کہ اس نے ایک بے خدا نظام تعلیم ہم پر مسلط کر دیا. پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا. ایک ایسا نظام تعلیم جس کے اندر اگر نسلوں کو گزارا جائے تو نسلوں کی نسلیں بے دین ہو جائیں، بے خدا ہو جائیں. پہلے نہیں تھا. انگریز نے جب یہ دیکھا، میں شاید تفصیل سے 2-3 ہفتہ پہلے یہ بات کی، تو اس نے یہ نظام تعلیم ہر جگہ چلایا، ہمارے ہاں بھی چلایا. ہمارے ہاں بڑا مضبوط نظام تعلیم وہ تھا جس کو تعلیم کہتے ہیں. انگریز نے نظام تعلیم کے نام پر نظام فنون بنا دیا. اس میں سے اللہ نکل گئے، اس میں سے قیامت نکل گئی، اس میں سے جنت جہنم نکل گیا. ورنہ پہلے آپ کو معلوم ہے جس وقت میں انگریز نے اسلام کے خلاف اس جگہ کو مضبوط پکڑا تو صرف دہلی شہر میں اس کے قصبے 13,000 علماء کو پھانسی دی گئی. کتنے علماء تھے؟ علم اس کا نام ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے. اس علم کو ختم کرنے کے لیے علماء کو ختم کیا گیا. اور علم کے نام پر فنون لا دی، کمائی کے ڈھنگ اور طریقے سکھا رہے ہیں. کمائی کے ڈھنگ، کمائی کا طریقہ. اور نظام واقعی ایسا بنایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس نظام سے میں اللہ تک پہنچوں تو اللہ کی شان پڑھانے والے بھی ایسے تیار کیے جو اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے. آپ کو یاد ہے کچھ اس طرح سے جب میں بات کر رہا تھا، میں نے ریل کی مثال دی نا، کہ وہ کہتے ہیں اس کے اندر کتنی طاقت ہے ہری جھنڈی میں. تو دوسرا جو اس سے زیادہ سمجھدار ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں، جو ہلا رہا ہے جھنڈی اس کے اندر طاقت ہے، اس کی وجہ سے اتنی بڑی سواری رک گئی. اس سے بڑا عقل مند کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو اصل میں ریل کے کل پرزے ایسے ہیں. تو کہ نہیں نہیں، اس سے بڑا عقل مند کہتا ہے یہ تو اصل میں اس کے اندر جو بھاپ ہے وہ بس یہاں آ کر کے عقل رک جاتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ یہ طاقت یہ نہیں ہے، طاقت اس بھاپ کے پیدا کرنے والے کے حکم ہے. ٹھیک. تو ایسا نظام بنا دیا کہ ہمارا ذہن اس طرف نہ جا پائے، اللہ کی طرف نہ جا پائے. ہر طرف اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، پہلا بارش، سیلاب، لہذا نظام تعلیم سے جتنے لوگ گزرے ہیں، چاہے حکام ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے کسی طبقے کے ہوں، وہ کہتے ہیں واقعی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اتنے بادل بن گئے ہیں. ہاں، اور وہ بادل ٹکرا رہے ہیں. اور کیا کیا نئی بات، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ قیامت سے قریب بجلیاں گرنے، کثرت سے بجلی گرے گی، کثرت سے بجلی گرے گی. یہاں تک کہ ایک آدمی صبح کو اٹھے گا تو کہے گا رات تو بڑی بجلیاں گری، کہاں کہاں گری، اور کون لپیٹے میں آیا تو بتایا جائے گا فلاں فلاں لپیٹ میں آیا. اور ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ میں جب انسانوں سے خوش ہوتا ہوں، اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہوں، تو راتوں کو بارش برساتا ہوں اور دن میں دھوپ نکال دیتا ہوں، اور یہ بادلوں کے گرجنے کی آواز تک نہیں سن پاتے.
ہے نا, پوری جغرافیہ بڑھا دی کہ یوں 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 کیا کہتے ہیں دھوپ سے سمندر کے بخارات اٹھے اور اوپر گئے, اوپر بادل بنے اور بادل بن کر کے پھر آئے اور وہ ٹکرا گئے, نیگیٹو پازیٹو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اور اس گر گئی اور بجلی ہو گئی. اور پھر اللہ کا کہیں تذکرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمایا, قرآن جو ہمیں دیا, هو الذی یریکم البرق, وہ ہے اللہ کی ذات, یریکم البرق, تم کو بجلی دکھاتی ہے, برق دکھاتی ہے, ایسے کڑک رہے ہیں. کون دکھا رہا ہے؟ بادل کا ٹکرانا دکھا رہا ہے, نبی متوجہ کرتا ہے. نبی والی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ جو بجلی ہے یہ بادلوں سے نہیں بنی, بادلوں کے ٹکرانے سے نہیں بنی. هو الذی یریکم البرق, اللہ تم کو یہ دکھا رہے ہیں, نظام بنایا ہے. اب یہ جن کے پاس قرآن ہے وہ بھی برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور بس, وہ جو نظام تعلیم جس سے گزرے آگے بڑھ گئے ہیں وہ اب ان کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ قرآن کی طرف متوجہ ہوں یا علماء اور صلحاء کی طرف متوجہ ہوں, اولیاء اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور معلوم کریں کہ نظام کیا ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ الذی یریکم البرق, وہ ہے ذات, یریکم البرق, جو تم کو دکھاتا ہے برق, بجلی. خوفا و طمعا, اور تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈر جاتے, خوف, اللہ کس پر گری, ارے کہاں پر گری. وہ طمعا, اور طمع بھی ہوتی ہے, طمع بھی ہوتی ہے کہ اچھا ہے بارش برس رہی ہے, اب کھیتی اچھی ہوگی. بارش برس رہی ہے, وہ پیچھے اس نے بند بنا دیا ہے تو ہمارے دریاؤں میں پانی خشک ہو رہا تھا, اب بارش کا پانی دریا کو بھر دے گا. خوفا و طمعا, اور بلکہ بعض مفسرین نے تو عجیب بات لکھی ہے, ایک ہی وقت میں خوف اور طمع. وہ جو مسافر ہے ہمارے جیسا گڈام سے آ رہا ہے نا, خوف ہے کہ بارش نہ ہو جائے, اور جو اچھے حال میں اپنے گھر بیٹھا ہے وہ خوش ہو رہا ہے, بڑا ویدر بڑا پلیزنٹ ہو گیا ہے, بڑا خوشگوار موسم ہو گیا. والذی یریکم البرق خوفا و طمعا, وہ ہے ذات جو تم کو بجلی دکھاتی ہے. خوف, تم خوف میں ہو کیا طمع میں ہو, خوشی ہو رہی ہے, خوف ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, یہ اللہ ہے جو بادلوں کو اٹھاتا ہے. پانی بن رہا ہے, کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں پانی کو, بخارات, اور بخارات کو بڑے بڑے بادلوں میں کون تبدیل؟ اللہ. اور ان کو اٹھا کر کون چل رہا ہے؟ اللہ اٹھا. تو جی وزن زیادہ ہو گیا تھا تو وہ بادل نیچے آ کے پھٹ گیا, یہ نا کلاؤڈ برسٹ, نیچے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اللہ اس بادل کو تھامتے ہیں, اور جب سزا دینا چاہتے ہیں تو نیچے لا کر پھاڑ دیتے ہیں. ایسا نظام تعلیم بنایا ہے کہ ہم چیزوں میں الجھ کر رہ گئے. دیندار آدمی, ماحولیات میں تبدیلی بڑی ضروری ہے. جی ماحولیات میں تبدیلی ضروری ہے, لیکن ماحول میں سب سے بڑی تبدیلی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب, ہمارے شیخ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ہم ان کے ساتھ ہب گئے. ایک جنگل میں مدرسہ تھا, ان کے محترم حضرت کے خلیفہ تھے, انہوں نے دعوت دی آنے کی. میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا تھا, حضرت آگے بیٹھے ہوئے تھے, ڈرائیو کرنے والا ڈرائیو کر رہا تھا. وہاں پہنچے, میں جلدی سے اترا پیچھے سے, آگے دروازہ کھولا, حضرت اتر گئے, اور اتر کے ایسے کھڑے نا تو ایسے چاروں طرف ایسے ہوا میں دیکھ رہے. میں بھی اتر کے میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں, حضرت ہوا میں کیا دیکھ رہے. حضرت کہنے لگے بڑی اچھی فضا ہے. تو ہم ہے نا یہی والے نظام تعلیم سے گزرے ہوئے, جی حضرت یہاں کی فضا نہ یہاں کارخانے ہیں, اور نہ یہاں گاڑیاں اندر چلتی ہیں دیہاتوں میں. ہاں بالکل آلودگی سے پاک ہے.
حضرت نے مجھے دیکھا اور کہا بیوقوف، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس فضا میں گناہ بہت کم ہے. یہ جو میں نے کہا فضا بہت اچھی ہے، گناہ نہیں نظر آ رہے. سمجھ گئے؟ علم یہ ہے. ہمیں یاد ہے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ہوائی جہاز، حضرت نے ہاتھ اٹھا دی دعا کے، پھر کہا دعا مانگو دعا. ہم ایک ایسی فضا میں چل رہے ہیں یہاں گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں، یہاں دعا کرو. سبحان اللہ. کاش ہمیں بھی اچھی لوگوں کی صحبت میں اثر ہو جو ہر وقت اس طرف متوجہ کرے، ورنہ دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھ کے تو کیا اتنی بڑی نشانی اللہ کی، وہ کلاؤڈ برسٹ کی نظر ہو، کلاؤڈ برسٹ کر گیا. اچھا جی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. اور یہ رعد مفسرین نے لکھا ہے فرشتے کا نام ہے، یہ تسبیح کرتا ہے اور اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا دیا ہے، یہ بادلوں کو ہکاتا ہے اور جب زور سے مارتا ہے تو کڑک پیدا ہوتی ہے، اور وہ کڑک پیدا ہوتی ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے. تمہاری سائنس کیا بتاتی ہے بھیا؟ مانو نہ مانو، مخبر صادق نے بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو سب سے سچی خبر دینے والا ہے اس نے بتایا. یسبح الرعد بحمدہ. یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، اس کے ذمے یہ کام ہے، بادلوں کو ہکاتا ہے. اور وہ جو نیگیٹو پازیٹو جو ہے نا، وہ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھا پانی، بادل گرم ہے کہ ٹھنڈا؟ ٹھنڈا ہے. اور آگ جس کا کوڑا ہے وہ کیا ہے؟ گرم. تو یہ جو نیگیٹو پازیٹو ملتا ہے نا، اس سے دھواکہ بھی ہوتا ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے نا بھائی. وہ گرم یہ ٹھنڈا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ تم اللہ کو مانتے نہیں. مخبر صادق صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دی ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اور ملائکہ خوف سے، اپنے رب کے اور اس کے نظام کے خوف سے روتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ. کیا ہے بھائی فلسفہ؟ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ فِيهَا. فَيُصِيبُ فِيهَا مَن يَشَاءُ. اور پھر یہ بجلی بھیجتے ہیں، ایک تو لے کر چلے، اب یہ بھیجتا ہے اللہ. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. جس کو چاہے اس کے اوپر بھیج دیتا ہے. بھائی بجلی چمکتی ہے، دھماکے ہوتے ہیں، گرتی ہے، تو جس پر چاہے گرا دیتا ہے، جس پر چاہے. آدمی اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا مدینہ منورہ کے باہر، فلاں جگہ پر چلے جاؤ. وہاں بعضوں نے لکھا ہے متکبر، بعضوں نے لکھا ہے سخت کافر، اس کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ. اور بعضوں نے کہا کہ اللہ کی دعوت دو، میرے پاس بلاؤ کہ اللہ کے نبی تم کو بلا رہے ہیں. وہ گئے، اس کو کہا، اس نے کہا کہ کون سا اللہ؟ یہ تمہارا رب جس کا تم اللہ کہتے ہو، یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا کہ چاندی کا؟ لوہے کا کہ تانبے کا؟
یہ صحابہ اس کی کفریہ باتوں کو سن کر واپس ہو گئے اور جا کر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ تو بہت بدبخت ہے، وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر جاؤ پھر کوشش کر۔ جب اس کے پاس گئے تو میں تمہارے کہے پر کیوں مانوں اللہ کو، جس کو نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سمجھا جانا، میں کیوں اس اللہ کو مانوں؟ پھر واپس آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کہا پھر جاؤ۔ پھر گئے اور جب اس کو سمجھایا اور اس نے دوبارہ غلط باتیں کی تو آسمان سے بجلی آئی، اس کے اوپر گر گئی، جل گیا۔ یہ لوگ واپس ہو گئے۔ رستے میں ایک دوسرے صحابی ملے، کہا کیا ہوا؟ اس کو آگ نے جلا دیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آ گئی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ یہ دونوں بھی تو بیٹھے تھے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر چاہیں گے کر۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بادل گرجتے، بارش کی ہولناکیاں سامنے آتی، بجلی کڑکتی، کہیں گرنے جیسا سما ہوتا، دعائیں کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا من ذلک۔ اے اللہ اپنے غضب اور غصے سے ہمیں قتل نہ کر دے، مار نہ دے، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، وعافنا من ذلک، اور اس سے ہماری حفاظت فرما، عافیت میں رکھ۔ بولو بھائی کب سے چل رہا ہے؟ ہفتہ 10 دن تو ہو گیا۔ جس نظام تعلیم سے گزرے ہیں اس کی وجہ سے دعا تو چھوڑ دو، یہ یاد بھی آیا کہ اللہ کا نظام چل رہا ہے؟ مجھے نہ بتاؤ، خود اپنے تھوڑی دیر کو سوچ لو، اس عرصے میں یہ یاد آیا کہ یہ نظام چل رہا ہے، یہ کوڑا ہے، یہ رعد کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم پر کر رہا ہے، اور یہ جس پر چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں، کون خیال ہے؟ یہ ہے اس مصیبت جس میں ہم کو ڈالا گیا ہے، علماء سے اور اللہ والوں سے دور کر کے یہ مصیبت میں ڈال دیا گیا۔ یہ آیت اتری ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور بجلی بھیج دیتے ہیں نیچے جس کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ آدمی یہ جھگڑ رہا تھا اللہ کی ذات میں جھگڑ رہا تھا۔ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ پاک قوت میں بہت سخت ہے، عذاب میں بہت سخت ہے۔ تو اب جب بارش ہوگی، بادل گرجے گا، تو سوچو گے نا اللہ کی طرف کہ نہیں بھائی میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا، ہم سڑک پہ چلنے والوں سے تھوڑی بات کر رہے ہیں، تو آپ حضرات سے، اپنے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں جو اس اللہ کے نام کو، اللہ کی معرفت قدرت کو سننے، سمجھنے اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے۔ اس لیے اب جب ہوگا تو یاد کریں گے نا اس کو انشاءاللہ، بہت تھوڑا سا انشاءاللہ، سب نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب کڑک ہو کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، اور بعضوں نے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، یہ دعا لکھی ہے، یہ دعا بھی نہیں مانگتے، کہتے لمبی دعا ہے یاد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، نہیں یاد ہوتی جیب میں لکھ کے رکھ لو بھائی، جب ہو تو سنت کی نیت سے پڑھو۔
اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، یہ آوازیں نکلتی نا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. سبحان من یسبح الرعد، میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبح الرعد بحمدی، یا سبحنا من یسبح. ہم تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس دعا کو بھی یاد کر لیں، ہے نا، اور پڑھنے کی کوشش کریں، گھر میں بچوں کو سمجھائیں یہ دعا ہے اس کی. گھر کے اندر اب آپ اسلامیات پڑھانے والی استانی سے امید نہ رکھیں، وہ تو بیچاری خود نہیں جانتی. ایک بہت بڑے مشہور اسکول میں ہمارے رشتے داروں میں سے کوئی لڑکی پڑھاتی تھی. ہماری شادی ہوئی تو میری اہلیہ سے پوچھتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ غسل میں کچھ فرائض ہوتے ہیں. تو اہلیہ نے بتایا کہ ہو ہم تو ان فرائض کو پورا نہیں کرتے تھے. اور میں بتاؤں وہ کیا پڑھاتی تھی؟ وہ اسلامیات کی ٹیچر. یہ مجھے میری اہلیہ نے قصہ سنایا. تو اسلامیات کی ٹیچر. اب اس عصر میں مت رہو، قیامت نزدیک ہے، اور ہماری قیامت یعنی موت اس سے زیادہ نزدیک ہے. اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو، گھر کا ماحول بناؤ، ایسی مجلسوں میں آؤ جہاں یہ باتیں چلتی ہوں، اللہ کی قدرت، اور اس قدرت کو سن کر اور دیکھ کر پھر اللہ کی عظمت اور بڑائی. اور جس نے فرمایا جس کے اندر اللہ کی عظمت آ گئی گویا اس نے علم حاصل کر لیا. اور یہ بھی فرمایا ہم نے کتاب میں پڑھا، فرمایا جس کے پاس صحیح علم، حقیقی علم آ گیا پھر وہ گناہوں میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی کو پسند کرے گا. تو وہی کرو گے. ہاں، وقت مختصر ہے، جب بیوی بچے دوسری چیزوں میں پکے ہو جائیں گے تو پھر اس سے. اور ابھی وہاں شرف آباد والی خانقاہ میں بات کر رہا تھا کہ وہاں مسجد میں جو ہے وہ بتایا کہ جس طرح امداد کرو، یہ تو ٹھیک ہے، بالکل امداد کرو، لیکن ان کی بڑی مدد یہ بھی ہے کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرو. اجتماعی انفرادی طور پر توبہ، اللہ سے معافی مانگنا، مدد بھی کرو جتنی کر سکتے ہو، تھوڑا کر سکتے تھوڑی کرو. اور جو مدد ایسے نہیں کر سکتے وہ دعاؤں کے ذریعے مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں. اللہ جو بے گھر ہو گئے ان کے ٹھکانے کا انتظام فرما دے، جو زخمی ہو گئے اللہ ان کو صحت یاب فرما دے، اور اللہ جو انتقال فرما گئے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کے درجات بلند فرما دے. سب ان کی مدد ہی تو ہے نا. کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے گھر والوں کا رخ موڑو اللہ کی طرف، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. ایسا ہونے لگے کہ جب آپ کو کوئی پوچھے یہ کون صاحب جا رہے ہیں تو یہ نہ کہیں ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ کپڑے والے جا رہے ہیں، یہ نہ کہ یہ پردے والے جا رہے ہیں، تو کہ ہاں یہ وہی وہ اللہ والے، وہ جو وہاں ہوتے ہیں نا اللہ والے. فلانی مجلس میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ والے، وہ تبلیغ ہو جاتے ہیں نکلتے ہیں. یہ وہ اللہ والے، وہ ماشاءاللہ مدرسوں کی سرپرستی کرتے ہیں. ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. تصور کیجیے کہ میرے دل پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت کا لت دور ہو رہی ہے. شکریہ میں، اور میرا دل نورانی پاکیزہ بن رہا ہے، اس کے شکریہ میں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان نہیں ہلائیں گے، بس آنکھیں بند کر کے، اور زبان بالکل بند خاموش رہ کر کے تصور سے تصور کریں کہ میرے دل میں اللہ 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 ہو رہا ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو آدمی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اس نیت سے کہ ایک نے طے کیا کہ میں باتوں میں لگاؤں گا، تم پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا. اور بڑی کوشش کی انہوں نے، بڑی لمبی باتیں اس نے کی، بڑی لمبی. محمد اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہ جو مسلمانوں کا حق ہے وہ تمہارا حق ہوگا، جیسے مسلمانوں رہیں گے ویسے تم بھی رہو گے. کہا نہیں نہیں، ایسا کرو کہ آدھا آدھا کر لو، تمہاری حکومت شہروں پر اور میری حکومت دیہاتوں پر. ایسے باتوں میں لگایا لگایا، حضرت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بالآخر جو ہے وہ ناراض ہو کر کے وہ پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس ارادے سے آئے ہیں، پھر یہ چل پڑے واپس. جب باہر نکل گئے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیوں نہیں تم نے کام تمام کر دیا، اتنا موقع ملا تھا. کہنے جب میں اس کی نیت کرتا تھا، جب تم بیچ میں آ جاتے تھے تو میں نہیں کر سکا. بس جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اربد، اس کے اوپر اسی وقت بجلی گری اور جو عامر بن طفیل وہ اس کے یہاں دانا ہو گیا اور رستے میں واپس گھر جانے سے پہلے پہلے مر گیا. علماء نے لکھا ہے بعضوں نے کہ یہ بھی اس آیت کی شان نزول میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں واقعات کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. تو میں نے کہا یہ بات رہ جائے گی کہیں اور سے ایسا ہو گیا کہ بھائی آپ نے مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا بتا دیا. یہ دونوں روایات آئی ہیں اس کے اندر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.